اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا روح قبض کرتے وقت تجھے کسی پر رحم بھی آیا یا نہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پاک پروردگار، ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ آپ کی ایک شاگردہ تھی جو نہایت عبادت گزار تھیں۔ اس کا خاوند جوانی میں ہی وفات پا گیا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے دوسرا خاوند تو مل جائے گا، لیکن میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا ہے۔ لہٰذا اس عظیم ماں نے یہی سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دے دی اور گھر میں اپنے بچے کا پورا خیال رکھتی۔ لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس بچے کے پاس مال کی کمی نہ تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی۔ یہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کام میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی رہی، لیکن ماں کی باتوں کا اس پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ ماں اس کو لے کر حضرت حسن بصری کے پاس لے کر آتی۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف رجحان ہی نہ ہوتا۔ حضرت کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے، نافرمانی کی مہر لگ گئی ہے اس کے دل پر۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں اسے پیار سے سمجھاتی رہی کہ میرے بیٹے نیک بن جاؤ، میری طرح نیک کاموں کی طرف توجہ دو، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی صحت بھی تباہ کر لی اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اٹھنے کی بھی سکت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا، بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی، اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے سمجھایا تو اس کے دل پر کچھ اثر ہوا۔ کہنے لگا کہ ماں میں کیسے توبہ کروں؟ ماں میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ ماں حضرت کے پاس گئیں۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے تھوڑی دیر کلولا کرنے کے لیے سو گئے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگرد ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں۔ حضرت نے سوچا یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کر رہا ہے اور اپنا بھی۔ سالوں گزر گئے کہ اب تک اس پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ حضرت کہنے لگے کہ میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا کہ حضرت اس نے توبہ بھی کی ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ حضرت نے کہا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر گئیں اور روتی ہوئی گھر چلی گئیں۔ بیٹے نے پوچھا کیا ہوا ماں؟ اس نے کہا کہ ایک طرف تیری حالت، دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا ہے۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور کہا ماں میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ کہا کہ امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا کہ امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ میری پیاری ماں مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا وہ کیوں؟ کہا کہ مجھے
اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان میں موجود لوگوں کو عذاب پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے اس طرح عاجزی کی، یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی بات اچھی لگی اور اللہ نے اس کی روح قبض کر لی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی کہ ماں آنکھیں بند کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ جواب آیا حسن بصری ہوں۔ کہا کہ حضرت آپ کیسے؟ فرمایا کہ جب میں نے تمہیں جواب دیا اور سو گیا تو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا اور پروردگار نے فرمایا کہ حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ دن میں 366 مرتبہ ہماری طرف دیکھتا ہے، اور جب آخری مرتبہ دیکھے گا تو وہ ہمارے سامنے کیسے ظاہر ہوگا، اور جب تمام انسان، جنات اور فرشتوں کی جان لینے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے اپنی جان لیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے رعبدار فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق وہ معلومات دیں گے جنہیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ بھی یہ جان پائیں گے کہ ہر پیغمبر کے پاس جب حضرت اسرائیل علیہ السلام جاتے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تمام فرشتوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے جس کی ہر انسان سے ملاقات دن میں 366 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا اور ہم زندگی کی دوڑ دھوپ میں مصروف ہو کر اس بات سے بے خبر رہتے ہیں۔ لیکن ایک دن آئے گا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، تب وہ ہماری روح کو ہمارے جسم سے علیحدہ کر لیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تمام جانداروں کی روح نکالنے کی ڈیوٹی دی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ جب وہ انسانوں کی جان لیں گے تو انسان ان کو برا بھلا کہیں گے اور ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں اور تمہارے درمیان مختلف حادثات، بیماریاں، وباؤں اور تباہ کاریوں کو کھڑا کر دوں گا کہ جب تم کسی انسان کی جان لوگے تو وہ تم سے شکوہ نہیں کریں گے۔ معراج کی رات جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے جس کے چہرے پر آج تک مسکراہٹ نہیں آئی، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ سے یہیں موجود ہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، جب سے اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے تب سے میں یہیں موجود ہوں اور قیامت تک یہیں کھڑا رہوں گا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہیں کھڑے ہو کر آپ جانداروں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے یہاں کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن میرے ماتحت 5000 ملائکہ کو رکھا ہے، اور جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو وہ ان میں سے 40 فرشتوں کو اس شخص کے پاس بھیج دیتا ہے۔ فرشتے سب سے پہلے اس شخص کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے جسم کے کئی حصوں میں سے اس کی رگوں کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس انسان کی روح پیروں کے انگوٹھوں سے لے کر اس کی کن پٹیوں تک کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس شخص کے جسم کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور 1 گھنٹے کے بعد اس کی روح کو اس
اس کے گلے سے نکال کر اس کے جسم سے مکمل طور پر علیحدہ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں ان کی روح سکون سے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، اور جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کی روح انتہائی تکلیف سے ان کے جسم سے الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی موت کا وقت آ چکا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان میں ہر انسان کے لیے دو دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے انسان کے لیے رزق زمین پر اتارا جاتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کے اعمال داخل ہوتے ہیں۔ وہاں ایک درخت موجود ہے جس کے پتے پر انسان کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے نام کا پتا زرد ہو کر اس شخص کے اعمال والے دروازے کے سامنے گر پڑتا ہے، اور تب مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی موت ہونے والی ہے۔ معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملے تھے، لیکن ان کی آخری ملاقات نہیں تھی، کیونکہ اس واقعے کے 10 سال بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ چکا تھا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اسے آنے دو۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں سلام پیش کیا۔ پھر فرمایا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ کیا آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانا پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ ناظرین اکرام، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس کیسے پہنچتے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، تو انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا مزہ چکھاؤ۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی، اور دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا، اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔
پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ معزز ناظرین و سامعین، میری طرح آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ تمام جانداروں کی روح قبض کرنے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی موت دے دے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، اسی طرح 7ویں آسمان تک سب کو موت دی جائے گی، سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ تو آواز سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اب کون کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر لگ جائے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، اب صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی باقی بچیں گے اور آپ علیہ السلام اس وقت موت کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جا تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو ہر طرف خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوقت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور بڑا گندا شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے، میں تجھے کان میں ہی بتانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا، زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے مہلت دے، اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں ملے گی، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ ملک الموت نے ایک ایسے زبردست بادشاہ کی روح قبض کی جس کی دنیا میں شان و شوکت کے ڈنکے بجتے تھے۔ ملک الموت اس کی روح لے کر آسمان پر پہنچے تو ملائکہ نے ان سے پوچھا کہ اے ملک الموت، آپ کو کسی کی روح قبض کرتے ہوئے رحم بھی آیا ہے
یا نہیں؟ بالکل ملک الموت نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی عورت کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں اکیلی تھی۔ اس نے وہاں ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ مجھے اس کی بے بسی، بدحالی اور تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں تنہا ہے، کوئی اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ جس بادشاہ کی روح لے کر تم یہاں آئے ہو وہ یہی بچہ تھا جس پر تم نے رحم کھایا تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا جس پر چاہے رحم فرمائے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ مجھے شعبان کی 15 تاریخ کو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں جن کا نام اس صحیفے میں درج ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان نکاح کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا اور اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو مالک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی۔ جب تمہاری بھی عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے کے لیے آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ہماری سنوائی پہنچانے والے، سب مرنے والوں میں تجھے کس پر رحم بھی آیا ہے یا نہیں، اور کس کی موت پر تیرا دل زیادہ درد مند ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ایک دن ایک کشتی جو تیز موجوں پر بہ رہی تھی میں نے تیرے حکم سے توڑ دیا اور وہ ریزہ ریزہ ہوگی۔ اس کے بعد تو نے حکم دیا کہ ان سب کی جان قبض کر لو اور صرف ایک عورت اور ایک بچہ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ دونوں ایک تختہ پر رہ گئے۔ موجیں اس تختے کو آگے بڑھاتی رہیں۔ جب ہوا نے اس تختے کو کنارہ دیا تو ان دونوں کے بچ جانے سے میرا دل بہت خوش ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ماں کی بھی روح قبض کر لو اور بچے کو تنہا چھوڑ دے۔ جب میں نے اس بچے کو ماں سے جدا کیا تو خود ہی جانتا ہے کہ مجھے کس قدر تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد میں نے کتنے سخت غم و ماتم دیکھے، لیکن اس بچے کی تنہائی کے غم میں بھول نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے فضل سے موج کو حکم دیا کہ اسے گھنے جنگل میں ڈال دے۔ اس جنگل میں نہایت شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے۔ اسی جگہ میں نے اس بچے کی پرورش کی۔ میں نے خوشنوا پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تھے اور نئے نئے راگ نکالتے رہتے تھے۔ میں نے چنبیلی کے پتوں میں سے اس کا بستر بنایا اور اس کو ہر قسم کے خوف و خطرے سے محفوظ کر دیا۔ میں نے آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی چلچلاتی دھوپ سے اسے نہ کاٹ، اور ہوا کو فرما دیا کہ اس پر آہستہ آہستہ سے گزرے۔ بادل کو حکم دیا کہ اس پر بارش نہ برسا، اور بجلی کو تاکید کی کہ اس کو اپنی تیزی نہ دکھا۔ ایک مادہ بھیڑیے نے اس وقت بچے دیے تھے۔ میں نے اس کو حکم دیا کہ تم اس بچے کو بھی دودھ پلا۔ چنانچہ اس نے دودھ پلایا اور اس کی دیکھ بھال بھی کی، یہاں تک کہ وہ جوان، موٹا تازہ اور بہادر ہو گیا۔ اسی طرح کی میں نے اس کی پرورش کی کہ وہ اس کا شکر بھی ادا کرتا تھا۔ لیکن آگے بڑھ کر وہی نمرود نکلا اور اس نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا۔ اب وہ کافر ہو کر لوگوں کو میری راہ سے بھٹکانے لگا اور غرور و تکبر میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا پروردگار جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اس میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی طاقتور اور نہ کوئی کمزور۔ اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونے والا ہے۔ اسی لیے دانش مندی اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔
اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، والدین کی خدمت کریں، نیک اعمال اختیار کریں اور ہر لمحہ اس دن کی تیاری کرتے رہیں جب ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بچائے، نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔